أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی دنیا میں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے آؤ. آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم پر موت لائے گا، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فرمائے گا جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی تلاوت کردہ آیات بینات سے ایک بار تو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ آج کے عنوان کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور دوبارہ پھر ایک بار ایسا ہوگا کہ ان آیات بینات میں جو صورت کے مزاج کے حساب سے جو کلام کیا گیا ہے اس کو ہم اگلی نشست میں شاید جاننے اور سمجھنے کا اہتمام کریں گے. محرم الحرام کی دکھ بھری اور برکت بھری ساعات بھی چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنین کریمین کے صدقے میں رحمتیں بھی اتر رہی ہیں. کچھ آج ہم ان آیات سے یہ حوالہ بھی لینا چاہیں گے. ویسے آج میں بہت کم بھی اگر اشاروں ہی سے گزر جاؤں تو آپ کا دماغ خود یہ عنوان تیار کرے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے. میرا اشارہ کر دینا ہی آپ کے لیے کافی اور شامی واقعہ ہوگا. آیات بینات میں تھوڑا سا غور ہم ضرور کرنا چاہیں گے. پہلی آیت میں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے. زمین کو جیسا ہونا چاہیے تھا اللہ نے ویسا ہی پیدا کیا ہے. آسمان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا کر دیا گیا ہے. زمین میں جو اعتدالات ہونے چاہیے تھے، زمین میں جو خوبیاں کمالات ہونے چاہیے تھے، آسمان میں جتنی بلندی ہونی چاہیے تھی، آسمان کو جتنا عجیب الخلقت ہونا چاہیے تھا، بغیر پلروں کے، بغیر اینٹوں کے اور بغیر گارے کے، بغیر ستونوں کے جو ہونا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی خلقت کا عظیم شاہکار بنا دیا. اب اس کے فوراً بعد جو جملہ ارشاد کیا ہے اس جملے کا اس پہلی بات سے تعلق کیا بنتا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جو کسی نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کی جزا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کو جزا دی جائے گی. پہلے کم از کم اس آیت کا مضمون جملہ ہم سمجھیں تو صحیح. یار یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی جزا دے گا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ
بندے تو اس قدر زیادہ ہیں، اور بندے تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر بھی بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مجھے کچھ ضرب تفریق کرنی پڑتی ہے، تو کچھ حدیث پاک کے اندر کچھ الفاظ ایسے آئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنوں کو بغیر حساب کے معاف کرے گا، پھر ان کے ساتھ اتنے ہی اور ہوں گے۔ میں کیلکولیٹر لے کر بیٹھتا ہوں تو کیلکولیٹر جواب نہیں دیتا، یعنی یہ فکر مجھ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ میری میموری کے اندر نہیں ہے کہ میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں۔ تو یہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں یا جو ضرب تفریق ہوتی ہے کہ بعض اوقات کمپیوٹر ہمارے فیل ہو جاتے ہیں، منی کمپیوٹر ہی تو ہے، وہ جواب نہیں دے پاتے کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ جو میموری میرے اندر فیڈ کر دی جا چکی ہے وہ اینڈ ہو چکی ہے، اور یہ معاملہ اس سے بھی متجاوز ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو خربوں انسان، خربوں انسان، خربوں انسان، خربوں انسان، خربوں جنات، خربوں جنات، خربوں جنات، اور خربوں جنات، اور خربوں جنات، اور خربوں جنات۔ یہاں میں نے زیادہ اس لیے بول دیا ہے کہ جنات کی تعداد زیادہ ہے، ان کی پیدائش بھی زیادہ ہے، اور ان کی نسلی بھی زیادہ ہے، ان کا مرنا بھی بہت دیر سے ہوتا ہے۔ انسان جلدی پیدا ہوتے ہیں، کم پیدا ہوتے ہیں، اور جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ جنات اس سے بہت زیادہ۔ آپ ایک بندہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ میں نے زندگی میں خود کیا کیا ہے آج تک، اچھا اور برا، مجھے اپنا ہی یاد نہیں ہے، آپ کو اپنا ہی یاد نہیں ہے۔ تو جس بندے کو اپنا ہی یاد نہ ہو وہ کسی اور کا کیا یاد رکھ سکتا ہے؟ اور اگر اس کی ذمہ داری یہ لگا دی جائے کہ منشی بن اور کھاتا لے کر بیٹھ جا، اس شہر کے لوگوں نے زندگی بھر کیا کیا، اچھا اور برا لکھ، تو بندہ کہے بھائی میں یہ نوکری نہیں کرتا، مجھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بندوں کے احوال جاننا، ان کو لکھنا، سنبھالنا، دن میں کیا کیا، رات کو کیا کیا، چھپ کر کیا کیا، ظاہر طور پر کیا کیا، پوشیدگی میں کیا کیا، آشکارا ہونے میں کیا کیا، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی نیکیوں کے اندر ریاکاری تھی، کتنی نیکیاں محض اللہ رب العالمین کے لیے تھی، کتنے چھوٹے گناہ کیے، کتنے بڑے گناہ کیے۔ یہ ایک دو بندوں کا سنبھالنا مشکل ہے، پھر خربوں کا سنبھالنا، اور پھر یہ دعویٰ کر دینا جزا دیں گے ہم ہر ایک کو جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا۔ بہت بڑی اس کی قدرت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا ہم اس کی جزا دیں گے، اور بلکہ جو کچھ کیا ہوگا اس کی وضاحت میں 30ویں سپارے میں جا کر رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ ذرہ برابر ہوگا تو اس کو بھی ساتھ ہم سامنے لائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب انسانی فکر میں یہ خیال کہیں نہ کہیں ایمان کے تقاضے میں تو جو بھی کہا جائے قابل قبول ہے، لیکن جو محض عقل ہے، محض عقل حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اللہ کریم اتنے سارے بندوں کا اور جنات کا ہر عمل کیا تیرے احاطے میں ہے، اور چھوٹے سے لے کر چھوٹا، زندگی بھر کا، رات بھر کا، دن بھر کا۔ رب کائنات نے کہا اگر سمجھنا ہونا کہ میری قدرت کاملہ کا عنوان کیا ہے تو ذرا یہ دیکھو نا، اتنا بڑا آسمان میں نے بنایا نہیں، اتنی بڑی زمین میں نے بنائی نہیں ہے، کوئی پلر ہے وہاں، کوئی گرتا نظر آتا ہے آسمان، خربوں ٹن مزنی تارے اور ستارے کیا ہم نے وہاں قائم کر نہیں رکھے ہیں؟ اتنا بڑا سارا سورج جس کو اٹھانے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے قریب آنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں سے محو گردش ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری قدرت کی نشان تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اتنا بڑا چاند صدیوں سے محو گردش ہے یا کہ نہیں ہے؟ ہر 24 گھنٹے میں ایسا ہو نہیں جاتا کہ ہم پوری کائنات پر رات ڈال دیتے ہیں، ہر 24 گھنٹوں میں پھر ایسا ہو نہیں جاتا ہے کہ ہم پوری کائنات پر روشنیاں لے آتے ہیں، روشنیاں سمیٹ کر اندھیرے لے آنا، اندھیرے سمیٹ کر روشنیاں لے آنا۔ اتنا بڑا قدرت کا شاہکار، اور پھر زمین تمہارے سامنے ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض، اس زمین سے صدیوں سے ہم کیا کچھ نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس رب نے اتنا بڑا آسمان جو کہ عجیب الخلقت ہے، عجیب النظائر ہے، اور اتنی بڑی زمین جس کے اندر کیا اس کی قدرت کے رنگ ہے، وہ تخلیق کے جامع میں لے آیا اور اس کو صدیوں سے چلا رہا ہے، تو اس کے لیے چھوٹے سے بندے کے حساب کو سنبھال کے رکھنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ میں کہتا ہوں کہ آسمان میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک بار، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا۔ فرشتوں کی تعداد کا حال یہ ہو چکا ہے، میں جب معراج کی شب جا رہا تھا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس وقت دیکھا تھا، اب سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، کہ ایک چپا برابر زمین بھی بچی نہیں ہے۔ یہ زمین میں نے لفظ بول دیا آپ کو سمجھانے کے لیے، چپا برابر جگہ بھی آسمانوں پر بچی نہیں ہے، چپا پر کوئی فرشتہ رب العالمین کا کھڑا ہو کر تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ تو اس نے اتنے بڑے آسمان کو نگاہ رکھا ہوا ہے، تو بندوں کا حساب لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کا ایمانیاتی پہلو، اس آیت کا تربیتی پہلو۔ تو جب بات یہ ہے کہ میرا حساب اللہ کے علم ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا کمایا، جب آپ کا حساب اللہ کے علم میں ہے، سب مخلوقات کا حساب اللہ کے علم میں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کربلا چلے جائیں تو کوئی حشر تو برپا نہیں ہو جائے گا۔ یزید نے کیا کیا، کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کب کیا کیا اس کا علم میں نہیں ہے؟ آج میں جب کہ یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو آ کر کچھ کربلا لے کر جاؤں گا، تو مجھے کسی بندے کا کسی زمانے میں کہا ہوا بیان ایسے ہی چبھن سی پیدا کرنے لگ گیا، ایسے ہی
چبھن سی پیدا کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ اس کا اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا رسول جناب حسنین کریمین کے فضائل کمالات کیا کم ہیں کہ وہ وقت بچا کر کے تو پھر اس کا حوالہ دینے لگے ہو۔ وہ چبھن سی ہوئی تو مجھے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں سے فوراً یاد آ گیا، رب کائنات نے حضور کے دشمنوں کا کئی مقام پر حوالہ دیا نہیں ہے، مالک کائنات نے کہا نہیں ہے کہ یہ مکر کرتے تھے، رب کائنات نے حضور کے دشمنوں کے بارے میں کہا نہیں ہے کہ یہ مکہ کی راہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، حضور کے دشمنوں کے حوالے میں کہا نہیں ہے کہ یہ نظر لگانے والے بندے کرائے پر لے کر آتے تھے، حضور کے دشمنوں کا وہ کہا نہیں ہے کہ یہ سرکار کو نعوذ باللہ برا کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، فتنہ فساد کرنے والا کہتے تھے۔ تو بہرکیف محبوبوں کا ذکر بھی سنت الہیہ ہے، اور محبوبوں کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے یہ حوالہ بھی قرآن حکیم کا ہے۔ میں کہنے لگا یہ خیال گزر رہا تھا کہ 3 سال اس ظالم نے حکومت کی ہے، یزید نے 3 سال حکومت کی ہے، قرآن تو کہتا تجزا کل نفس، جو بھی کیا ہے حساب تو ہوگا، جزا تو اس کی ملے گی۔ 3 سال حکومت کی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے پہلے سال میں جو بڑا دوزخ میں جانے والا مار کا سر انجام دیا تھا وہ امام حسین پاک کا قتل اور آپ کی شہادت بنتا ہے، اور سرکار کے اہل بیت کرام کی خواتین کو قیدی بنا کر کے اور شہداء کربلا کے سروں کو کاٹ کر کے تو وہ اس کے دربار میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دینا یہ اس کے پہلے سال کا مار کا عظیمہ بنتا ہے، جو اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی تھا، لیکن اتنا کافی نہیں تھا۔ 3 سال اور کچھ مہینے اس کی حکومت کے بنتے ہیں۔ دوسرے سال میں اس نے اور ایک مار کا سر انجام دے دیا، مدینہ شریف کو اپنی فوجوں کے ساتھ اور لشکر کشی کے ساتھ اس نے اپنی فوجوں کے لیے حلال قرار دے دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر جماعت نہ ہوئی، اور پھر مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے۔ وہ مدینہ شریف جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہوتے تھے، جس نے مدینہ کے رہنے والوں کو صرف ڈرایا اور دھمکایا اور کچھ نہ کیا، صرف ان کے ساتھ برا کیا، صرف ڈرایا اور دھمکایا اور کچھ نہ کیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو عام مسلمان اور عام باشندگان مدینہ بھی ہوں تو ان کو ڈرانا اور دھمکانا کس قدر زیادہ کبھی حرکت ہے اور کبھی عمل ہے حضور کی نظر میں اور اللہ رب العالمین کی نظر میں، جبکہ پھر معاملہ اس وقت کا ہو جب کہ عام انسان نہیں رہتے تھے، حضور کے صحابہ رہتے ہوتے تھے، جبکہ معاملہ اس دور کا ہو کہ جب کہ عام انسان نہیں رہتے تھے، حضور کے خاندان کے لوگ اور حضور کے قبیلے کے لوگ مدینہ میں رہتے ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کو شہید کر دینا یہ اس کا دوسرا مارکا ہے جو اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بڑھ کر یہ کہ نعوذ باللہ العزیز اپنے فوجیوں کو مدینہ کی خواتین پر قدرت دے دینا اور کہنا کہ یہ تمہارے لیے 3 دن کے لیے حلال ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اندھی نہیں ہو گئی ہیں، صفحے بھرے ہوئے ہیں، لکھا جا چکا ہے، جس کو جب موقع ملا حالات اس کے بنے، اس نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کی مسلم خواتین جن میں بعض صحابیات بعض تابعیات ہیں 1000 کے قریب ان کے گناہگار لطفوں کو اپنے پیٹ میں پالتی رہیں اور حاملہ ہوئیں۔ یہ اس کے مزید کارنامے ہیں جو دوسرے سال کے حوالے سے اس نے اپنی تاریخ سلطنت میں کیے۔ اور پھر تیسرا سال ہوا تو جو بدبخت ہوتا ہے وہ ازلی بدبخت ہوتا ہے، جو گندا ہوتا ہے جس کا جو بس میں جو گندا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گندا ہی ہوتا ہے، جو ازلی پلید ہوتا ہے وہ ہمیشہ ازلی پلید ہی ہوتا ہے۔ تیسرا سال ہوا تو اسے مکہ شریف پر چڑھائی کر دی، وہ مکہ شریف جس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس کے گھاس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا ہے، اس کے کانٹے کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے حرم بنا دیا ہے۔ تو اس ظالم نے گھاس کاٹنا کانٹا کاٹنا، میرے حضور تو یہاں تک فرماتے ہوتے تھے یہاں اگر کوئی خرگوش گزر جائے تم اس کو شکار نہیں کر سکتے ہو، کہ اگر ہرن گزر جائے تم اس کو شکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو حرم کے شکاروں کو، حرم کے کانٹوں کو نبی ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ حضور ایک شے کی تو رخصت دے دیں، ہم نے قبروں میں ڈالنی ہوتی ہے، الا الاسخر یا رسول اللہ، حضور یہ جو گھاس ہے ہم قبروں میں ڈالتے ہیں اس کے تو کاٹنے کی اجازت دے دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاسخر، چلے ہم آپ کو ازخر کاٹنے کی اجازت دے دیتے ہیں جہاں کا گھاس کاٹا نہ جا سکے۔ اس ذلیل نے مکہ پر چڑھائی کرتے ہوئے مکہ شریف کو منہدم کر دیا، حرم شریف کی یعنی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو منہدم کر دیا اور آگ لگائی اور جلا کر کے تو خاک کرنے کا اہتمام کر دیا۔ یہ اس کے 3 سالوں کی وہ بڑی لشکر کشی ہے۔ اور پھر جب مکہ پر اس نے حملہ کیا تھا تو اس کا تاریخی جملہ اگر ہضم کر سکتے ہو تو سن لو، اگر تم میں سے کوئی یزید کے کوئی فیملی بردار نہیں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی عہدیدار نہیں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا بھی ہوا ہے تو بیٹھا رہے، ہمیں اسے کیا غرض ہے، ہم یزیدی تھوڑے ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہمیں تو وہ بات کرنی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سوچے گا، ہاں جی تو سوچ کے وہ کیا سوچے گا، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کرنے کیا وعدہ ہے قیامت والے دن، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن اس جملے کو ذرا آپ اگر آپ کے پاس ایمان
ایمان کا ترازو ہے، مفتی آپ نہیں ہو، عالم آپ نہیں ہو، مدرس آپ نہیں ہو، محقق آپ نہیں ہو، محدث آپ نہیں ہو، فقیحانہ طرز زندگی آپ کا نہیں ہے، لیکن اتنا شعور ہے، اتنی عقل ہے، جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ نبوت قریشیوں کا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کیا یہ جملہ بندے کو ایماندار رہنے دیتا ہے؟ کیا یہ جملہ بندے کو ایمان سے خارج نہیں کر دیتا ہے؟ حضور کی نبوت کا انکار کرنا، حضور پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دینا اور فرشتوں کا انکار کر دینا، کیا یہ ایماندار بندے کا قول ہے یا ایمان سے خالی اور عاری بندے کا قول ہے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت نے کہا کہ اس پر یہ پوچھتے ہو کہ لعنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ پوچھو کہ کتنی زیادہ کرنی ہے، کب رکنا ہے، رکنے کا نام نہیں لینا ہے۔ اس قدر یہ بندہ لعنتی تھا، پہلا سال لعنت میں ڈوبا ہوا، دوسرا سال لعنت میں ڈوبا ہوا اور تیسرا سال جہنم کی انتہائی لعنت میں ڈوبا ہوا۔ رب کائنات نے کہا کرنے والا کر گیا، گزرنے والا گزر گیا، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، چند سانسوں کی بات ہوتی ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آج مجھے حضرت سعدی کا وہ پڑھایا ہوا وہ چند ہفتے پہلے کا سبق دماغ سے گزر رہا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ نے بطور ظلم ایک بندے کو پکڑا اور قتل کرنے کا اشارہ کر دیا، گردن اڑا دی جائے، تلوار اٹھی تو وہ ہنس پڑا، جو مظلوم آدمی تلوار اٹھی تو ہنس پڑا، اور بادشاہ نے کہا بے وقوف آدمی، مرنے کا وقت آ گیا ہے، تیری گردن کٹنے لگی ہے اور تو آگے سے ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں تیری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں، تلوار چلے گی، گردن پل میں کٹ جائے گی، لیکن اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ تیرے گلے پڑا رہے گا۔ تلواریں چڑھ گئی۔ کربلا 10 محرم الحرام کو واقعہ ہو گیا۔ جس نے جنت میں جانا تھا چلا گیا، جس نے خون کا نذرانہ پیش کرنا تھا کر دیا، لیکن آج تک اس پر لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہر منبر پر حسن اور حسین کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو ایسی نماز دکھاؤ جس میں حسین کا نام نہ ہو، مسلمانوں کو کوئی ایسی نماز دکھاؤ جس میں مولا حسن کا نام نہ ہو، جس میں مولا علی کا نام نہ ہو۔ کہتے نہیں تو وعلی آل محمد، کس کو متعین کرو؟ یا آل محمد کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آج میں آتے ہوئے ایسے دماغ میں الٹا سا خیال آ گیا، میں اس کی قبر کا نظارہ تو کروں، میں اس کی قبر کا نظارہ تو کروں۔ بلے ناچتے نظر آئے، اس کی قبر پر بلے ناچتے نظر آئے اس یزید پلید کی قبر پر، اور حسین پاک کی قبر اطہر پر آج بھی لاکھوں من پھول چڑھائے جا رہے ہیں، ان کے نام پر غریبوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، پانی کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ خاندان وہ ہے، یہ اس آسمان کے نیچے آنکھ کھول کر دیے تب بھی سخاوت ان کے گھر کی ہے، اور یہ آنکھ بند کر کے اللہ کے پاس چلے جائے، ان کے نام کی مملکت کے اندر بھی رب کائنات انسانوں کے لیے سخاوت بھری ہوئی ہے۔ آج بھی نام حسین پر کھاؤ، پیٹ بھرو، لنگر کھاؤ، سبیلیں لگاؤ، دودھ پیو، پانی پیو، یہ صدقہ حسین پاک ہے۔ ہم پر تو پانی بند کر دیا گیا، لیکن ہم پیاسے پیاسے جاتے جاتے بھی اے کائنات پر تمہیں سیراب کر جائیں گے، اور میدان حشر میں جب آؤ گے تو وہاں تو پھر بڑا حوض ہی ہمارا ہوگا، وہاں تو پھر بڑا حوض ہی ہمارا ہوگا۔ آج کے ان کلمات کو میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے ذاتی تناظر میں نہ دیکھو، اپنے ذاتی تناظر میں نہ دیکھو، صرف مسلمانوں عام انسانوں کے تناظر میں نہ دیکھو۔ قرآن تو کہتا ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں یہ سورہ جاسیہ شروع کروں گا، جب یہ خدائی اہتمام ہے، مجھے کیا معلوم تھا یہ سورہ جاسیہ شروع کروں گا، سبق چلاتے چلاتے جب محرم الحرام کا زمانہ آ رہا ہوگا تو یہی آیت اللہ میرا عنوان سخن بنا دے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ یہ خدائی اہتمام ہے، اللہ جو کرتا ہے اسے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ ایک طرف عنوان یہ ہے کہ اس کے 3 سال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور ایک طرف اللہ اکبر، ایک طرف عنوان یہ ہے میں نے وہ کل بچوں نے طلباء نے روزہ رکھا تو پرسوں بھی رکھا، ترسوں بھی رکھا، تو پرسوں ترسوں تو میں نے کچھ کھلانے میں کامیاب ہو گیا ان کی افطاری کا سبب۔ کل میں پڑھائی میں مصروف رہا تو مجھے پتہ نہ چلا، تو میں نے بعد میں پوچھا بھائی روزہ کے لیے افطاری کے لیے کوئی شے لائے تھے طلباء کے؟ جی وہ نہیں جی۔ میں نے کہا یار آپ کو جب پیسے دیے ہوئے تھے کیوں لے کر نہیں آئے؟ یعنی صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹی جائے تو دل میں حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ایک بنیادی خوراک ہے، ایک اس پر کچھ مزید ہمارے ماحول کا جملہ چسکا ہوتا ہے، ذرا کوئی پکوڑے ہو جائیں، ذرا کوئی سموسے ہو جائیں، ذرا کوئی پھل شال ہو جائے، چاٹ شاٹ ہو جائے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد ہمارے حالات تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، کوئی روزہ دار ایسا دکھاؤ جس کے روزے پر گواہی قرآن دے رہا ہو۔ کوئی نظر آتا ہے اس آسمان کے نیچے؟ کوئی نظر آتا ہے کہ جس روزے دار کی وہ پورا کنبہ روزے میں ہو اور افطاری کا وقت ہے تو اضافی کھانا نہیں، جب بنیادی کھانا ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، ایک دن مسکین آ جائے، ایک دن یتیم آ جائے، ایک دن کوئی قیدی آ جائے اور آ کر کہے کہ بھوک ہے،
پیٹ کی بھوک کاٹ رہی ہے اندر سے، کچھ نواز دیا جائے، کچھ دے دیا جائے، تو یہ روزہ دار جناب فاطمہ الزہرا، جناب حسن، جناب حسین، جناب علی پاک وہی کھانا جس سے افطاری ہونی تھی اٹھا کر باہر دے دے۔ ہے کوئی ایسا کنبہ، ہے کوئی ایسا قبیلہ، ہے کوئی ایسا روزہ دار جس کے روزے پر آسمان سے گواہی اترے اور قرآن کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ خاندان ہے۔ ایک طرف کردار یہ ہے کہ پہلے سال لعنتوں سے بھرا ہوا، دوسرا سال لعنتوں سے بھرا ہوا، تیسرا سال لعنتوں سے بھرا ہوا، اور ایک کردار کا پہلو یہ ہے کہ ان کی افطاری کی اداؤں پر قرآن اتر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے دن بھی بغیر افطاری کیے اگلا روزہ پھر نبھا لیا، اگلے افطاری کے دن پھر دے دیا، اور اگلے افطاری کے دن پھر دے دیا۔ مولا کائنات نے کہا وجہ کوئی اور نہیں تھی، عَلَىٰ حُبِّهِ، جب میرے نام پر اس قبیلے سے کوئی مانگتا ہے تو یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں دینے والے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میں کہتا ہوں وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نفس، جس نے جو کیا ہے پائے گا، جس نے جو کیا ہے پائے گا۔ میں نے کہا تو زکاتیں ہزاروں بندوں نے دی ہیں، مال ہزاروں بندوں نے خرچ کیا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو نبی نہ ہو، کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو نبی نہ ہو، وہ مال خرچ کرے اور ایسی ادا سے خرچ کرے کہ رب کائنات قرآن اتار دے واہ واہ دیکھ مال دے رہا ہے کوئی بندہ؟ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا یادداشت میں لانا، ذرا سوچنا کیا آپ نے 20 سال مجھ سے قرآن سیکھا ہے، یا کسی عالم سے کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ایک کردار کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا، مولا کائنات نے کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون، نماز پڑھی جا رہی ہو، حالت رکوع میں ہو، کوئی بندہ آ کر کے اللہ کے نام پر دے دو۔ یہ ہاتھ کس کا حرکت میں آیا تھا، انگوٹھی میں سے انگلی سے کس نے اتاری تھی اور حالت رکوع ہی میں دے دی تھی؟ اگر نہیں یاد آ رہا تو مولا کائنات مولا علی حیدر کا نام آتا ہے نا، یہ مولا کائنات ہے، حضور نے اعلان کیا تھا وہ رب ہونے میں مولا کائنات ہے، اور یہ اللہ کی محبتیں سمیٹنے میں مولا کائنات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ یہ لفظ مولا کائنات ہے، ایسے ڈر جاتے ہو، مولا کائنات ہے، مولا کائنات ہے۔ میرے حضور نے اعلان کر دیا تھا من کنت مولا ہوں، جس کا مولا میں ہوں پھر علی کا مولا اسے ماننا پڑے گا، یہ ان کے مولا ہے۔ تو حضور تو کائنات بھر کے نبی ہیں، کائنات بھر کے مولا ہے، تو جناب علی بھی کائنات بھر کے مولا ہے، لیکن معنی الوہیت میں نہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے، معنی الوہیت میں نہیں، اللہ کی عطاؤں ولاؤں کو سنبھالنے میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوازشات نظر کو سنبھالنے میں مولا کائنات ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام بھی مولا کائنات ہیں، لیکن الوہیت میں، وہ رسالت میں، اللہ اکبر، رب کائنات مولا کائنات ہے الوہیت میں، محمد مصطفیٰ مولا کائنات ہے رسالت کے فیضان میں، اور مولا علی مولا کائنات ہے ولایت کے فیضان میں۔ یہ تینوں کا الگ الگ عنوان ہے، تینوں کا الگ الگ عنوان ہے، اور یہ کوئی خطیبانہ جوش نہیں ہے بھائی، سچی بات ہے، پڑھ پڑھ کر بوڑھا ہو رہا ہوں میں، یہ سچی بات ہے، حق بات ہے، جاؤ جس عالم سے جا کر مرضی پوچھ لو، وہ بھی مولا کائنات، یہ بھی مولا کائنات، یہ بھی مولا کائنات، لیکن سلطنت کے انداز اپنے اپنے ہیں، اور حکومت کے انداز اپنے اپنے، وہ رب ہونے میں مولا کائنات ہے، یہ رسول ہونے میں مولا کائنات ہے، اور مولا علی حیدر کرار ولی ہونے میں مولا کائنات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وخلق اللہ السماوات والارض۔ وہ ماں پاک کا کردار تھا کہ بچوں کی تربیت، بیٹا کوئی بات نہیں، روزہ یہ نہ کر، پھر بغیر کھائے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام پر مانگنے والے کا دل نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جناب زہرا کا کردار ہے، اور یہ جناب علی کا کردار ہے۔ ایک بار مجھے یاد آتا ہے، مجھے خوب یاد آتا ہے، میں اس وقت وارڈ نمبر 19 میں ہوتا تھا، تو یہ جو موٹر سائیکلوں والے ہوتے ہیں یہ رانگ سائڈ پر آتے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہے کہ ان پر ہمیں کیا بحث۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے رانگ جاتی ہے تو پھر واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں سروس روڈ پر تھا تو میں نے کہا کیا ہوا تم سب لوگوں کو؟ وہ مجھے سمجھا رہے ہیں حضرت وہ آگے کھڑے ہیں، وہ چٹ دینے والے، بھاگو، ہم رانگ آ رہے تھے تو وہ چٹ دینے والے کھڑے ہیں، پولیس والے، بھاگو۔ میں نے کہا 300 روپے کی پھکی پڑنے والی کیسے واپس بھاگ رہے ہیں؟ بندے کو نقصان کیا پتہ ہو جائے تو ادھر جاتا نہیں ہے، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے پتہ چل جائے تو ادھر جاتا نہیں ہے۔ اگر تجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ حضور خبر دے کر گئے تھے کہ وہ زمین کربلا کی ہے، اگر تجھے پتہ ہے اتنے سالوں کے بعد، اور مجھے پتہ ہے وہ زمین کربلا کی ہے، یہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو جن کے گھر سے حدیثیں چل رہی تھی اس حسین پاک کو بھی پتہ تھا کہ مقام میرا کربلا ہے، میری موت ادھر واقع ہونے والی ہے، مجھے ادھر شہادت کا جام پینا ہے،
اور ظلم کے ساتھ مجھے قتل کر دیا جائے کہ مجھے ادھر پہنچنا ہے، پتا تو تھا لیکن چونکہ بابا کا حکم تھا، اللہ کی تقدیر تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کردار کی بات ہے نا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، جس نے جیسا کیا، کہا یزید اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور تجھے ایک بار میں ولی عہد مان لوں اور اس کے بعد تیرا راستہ صاف ہو جائے، تو لوگوں کو پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے جب حسین پاک نے مجھے مان لیا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اپنا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، سیاست چمکانا چاہتا ہے، اور میری آڑ میں تو اس مغالطے کا شکار ہے کہ حسین اپنے نانا کے دیے ہوئے ہاتھ کو تیرے پلید ہاتھ میں دے دے گا، اور جو حسین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک چہرے کی زیارت کر کے صبح کرتا ہو اور شام کرتا ہو، تو وہ آج تیرے پلید اور مکروہ چہرے کو دے کر آج تیرے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ کربلا ادھر ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے ادھر آنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے، لیکن تقدیر الہی پر راضی رہنے والا خاندان اگر دیکھنا ہو تو حسین پاک کا خاندان دیکھا جا سکتا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور میں کہتا ہوں ذرا اس سے پیچھے چلے جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کیا نہ ہو جاتا، کیا آسمانی مخلوقات زمین پر نہیں آئی ہیں حضور کے کہنے پر؟ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر زمین والے آسمان پر نہیں گئے ہیں؟ آسمان کا چاند زمین پر نہیں آیا ہے؟ کیا دوزخ خالی نہیں کر دی رب کائنات نے؟ محمد مصطفیٰ کی شفاعت کی دعا پر کیا حضور نے بکیں جب بھر کر ادھر سے ادھر ڈالی تھی؟ تو آخرکار اس حدیث کا معنی تمہیں سنا نہیں ہے کہ حضور کی دعا پر تو اللہ تعالیٰ دوزخیں خالی کر دے اور مسلمانوں کو نکال کر جنت کا راہی بنا دے؟ تو اس حضور پاک علیہ السلام کی دعائے کریمانہ پر کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا یا اللہ تعالیٰ حسین میں کچھ نہ ہونے دینا؟ ہو سکتا تھا، حضور دعا کرتے تو سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اس لیے تو جیسے اللہ اپنی الوہیت میں بے مثال ہے، محمد مصطفیٰ اپنی رسالت میں بے مثال ہے، اور حسین پاک اپنی قربانی میں بے مثال ہے۔ پتہ ہونے کو جیسے میں کہتا ہوں کوئی بندہ مجاہد ہو، میدان جہاد میں جائے، یقین جان لو کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، نہیں پتہ ہوتا میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، امکان ہوتا ہے شاید میں آ جاؤں، شاید میں نہ آؤں، شاید میں ادھر شہید ہو جاؤں، شاید میں بچ کر واپس آ جاؤں، لیکن حسین پاک وہ نہیں تھے کہ جن کو یہ امکان تھا کہ شاید واپس چلا جاؤں۔ نانا کی خبر پر یقین تھا، جانتے تھے کہ میں نے پلٹ کر ادھر نہیں آنا، سیدھا جنت میں چلے جانا ہے، لیکن پھر بھی موت کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھنا، یہ ابھی نماز ہونے والی ہے، میری گفتگو سمٹنے والی ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بھی نماز ہونے والی ہے۔ اگر ابھی کہیں چلا گیا نا، لائٹ چلی گئی تو پسینے جب ہو گئے تو دل آپ کا یہی کرنا کہ حضرت صاحب نماز چھوٹی پڑھا دو، تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور یہ برسات کا موسم ہے اور یہ بھادو شروع ہونے والا ہے، حضرت آپ کو خیال نہیں آ رہا ہے، اتنا جھمگھٹا ہے تو رش پڑا ہوا ہے تو باڈی ایگزاسٹ ہے تو پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نماز میں اتنی کوئی تکلیف سامنے آ جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے نمازی کے لیے نماز کو نبھانا، لیکن یہ ہماری نمازیں ہیں نا، تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز پڑھنا، موت کے گھیراؤں میں بھی نماز پڑھنا، اور صبح وہ دن آنے والا ہے، آج صبح وہ 10 محرم چڑھنے والا ہے کہ جب استقبال ہونے والا ہے جنت میں، لیکن رات کو قرآن کے زمزمے پڑھے جا رہے ہیں، رات کو تسبیحات چل رہی ہے، اپنی اللہ کے حضور فریاد کی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور ایک آئینہ دیکھا ہم نے وہ بھی ہے، دیکھا ہم نے یہ بھی ہے، بس وقت گزر گیا، اب تو انتظار ہے اس جزا کے دن کا۔ وَلِتُجْزَىٰ، جزائیں لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، جزائیں لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزید تو گیا جدھر گیا، لیکن حسین پاک کی جزا دیکھو، لا الہ الا اللہ، یہ کیا برکات ہیں، آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا برکات ہیں۔ نماز میں نہیں پڑھی جزا مجھے ملے نا، روزہ میں نے رکھا جزا مجھے ملے نا، قربانی میں نے دی جزا مجھے ملے نا، لیکن یہ کیا خاندان ہے۔ شہادت کا تاج سر پر سجا کر میدان حشر میں پہنچا، جنت میں جانے کا حکم بھی ہو گیا، رک کر چل رہے، شہزادگان جائیے جنت میں جائیے، کھلا ہوا دروازہ، سلطنت کے والد جائیے جنت میں، نہیں، جنہوں نے پیار سے آنسو بہائے وہ کدھر ہیں، جن کا دل کی دھڑکنوں میں ہماری محبت اتری ہوئی تھی، مولا وہ کدھر ہیں۔ پھر حضور فرمایا کہ علی ذرا گھوم کر دیکھنا، وہ لشکر سارا پیچھے ہی آ رہا ہے، وہ محبین کا لشکر سارا پیچھے ہی آ رہا ہے۔ تو ایسی شہادت، ایسا کردار کہ جزائیں ساری اپنی بنتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی ہو تو سخاوت انہی کے گھر کی ہے، دنیا سے آنکھ بند کر لیں سخاوت پھر بھی انہی کے گھر کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میدان حشر بھی ہو تو جنت بٹنے والی سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے، تو جنت بھی جو بانٹ ڈالیں اپنے محبین میں تو انہی کے لیے کہنا پڑتا ہے، یہی تو سردار ہیں جنت کے، یہ حق انہی کا بنتا ہے، یہ مقام انہی کا بنتا ہے، پھر یہ منصب انہی کا بنتا ہے پھر۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس منصب کا اشارہ کر گئے، سیدہ شباب اہل الجنہ
یہ سیدہ شباب اہل جنہ، ماں بھی سیدہ نساء الجنہ، اور مولا علی جن کے بیٹے شہزادی ہیں تو پھر وہ کیا ہوں گے، سمجھا جا سکتا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، ہر بندے کو جس نے جو کیا ہوگا اس کی جزا اسے ملنے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔